بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ایک ایسے بچے کی کہانی جو بے بس تھا، بھوکا تھا، پیاسا تھا، نحیف تھا، نازار تھا۔ یہ کہانی بہت ہی زیادہ دل سوز ہے، جگر فگار ہے۔ یہ ایک فوٹوگرافر کی، گدھ کی اور اس بچے کی کہانی ہے جو صحرا کی تپتی دھوپ میں اپنی جان بچانے کے لیے گھسٹ رہا تھا۔ فوٹوگرافر وہاں سے گزرا، اس نے اس کی فوٹوگرافی کی اور اس فوٹو پر اسے پولیٹزر انعام کا حقدار قرار دیا گیا۔ اور پھر وہ موقع آیا جب اس پر طعن و تشنیع کے اتنے تیر برسائے گئے کہ اس نے خودکشی کر لی۔ یہاں پہ سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس نے خودکشی لوگوں کی تنقید پر کی تھی یا کسی اور وجہ سے کی تھی؟ اس پر میں بھی کئی مرتبہ اپنے کالموں میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن وہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک ادھوری کہانی تھی۔ اب یہ کہانی مکمل ہو کر سامنے آئی ہے اور یہ کہانی مکمل کی ہے شعیب ترک نے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 26 مارچ 1993 کی صبح نیو یارک ٹائمز میں ایک تصویر شائع ہوئی جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس تصویر میں جنگ زدہ، قحط زدہ جنوبی سوڈان کی بھوک سے نڈھال اور تھکن سے چور ایک بچی، دراصل یہ بچہ تھا۔ تصویر میں ایک گدھ اس بچے پر جھپٹنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ وہ شاید اس کے مزید نحیف ہونے کا انتظار کر رہا تھا یا اس کی سانس کی ڈوری ٹوٹنے کی امید میں بیٹھا تھا۔ یہ بچہ جنوبی سوڈان کے صحرا کی تپتی دھوپ میں اقوام متحدہ کے امدادی غذائی مرکز میں کھانے کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں تھکن اور نقاہت کی وجہ سے گر پڑا۔ کیون کارٹر ایک جنوبی افریقی فوٹوگرافر جو کئی دنوں سے سوڈان میں قحط اور جنگ کے حالات کی فوٹوگرافی کر رہا تھا اور چند گھنٹے پہلے آیود جنوبی سوڈان پہنچا تھا۔ اس نے یہ ناقابل فراموش منظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا۔ اس تصویر کی وجہ سے کیون کارٹر کو صحافت کی دنیا کے موقر ترین اعزاز پولیٹزر پرائز سے اگلے ماہ اپریل 1994 میں نوازا گیا۔ اس تصویر کی اشاعت نے انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ نیو یارک ٹائم کے بعد درجنوں اخبارات اور رسائل نے اس تصویر کو شائع کیا اور امدادی تنظیموں نے اسے فنڈز جمع کرنے کے لیے استعمال کیا۔ تصویر کے حوالے سے عوام کی طرف سے جذباتی رد عمل سامنے آیا اور نیو یارک ٹائمز کو ہزاروں خطوط لکھے گئے۔ لوگوں نے فوٹوگرافر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے خود غرض اور شہرت کا توجہ کا بھوکا قرار دیا۔ کیون کارٹر پر یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے ناقابل بیان اذیت میں مبتلا بچے کی مدد کی کوئی کوشش نہ کی اور ذاتی شہرت اور منافع کے لیے سرد موری کے ساتھ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری کی انجام دہی تک محدود رہا۔ نیو یارک ٹائمز نے 4 دن بعد شدید رد عمل کے پیش نظر ایک خصوصی اداریہ شائع کیا جس میں اخبار نے لکھا، 26 مارچ کو شائع ہونے والی سوڈانی بچی کے حوالے سے قارئین پوچھ رہے ہیں کہ بچی کا کیا بنا۔ فوٹوگرافر کے مطابق اس نے فوٹو کھینچنے کے بعد گدھ کو بھگا دیا اور بچی کی اقوام متحدہ کے مرکز کی طرف رہنمائی کی۔ تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بچی غذائی مرکز تک پہنچ پائی یا نہیں پہنچ پائی۔ رہنمائی کا مطلب یہی لیا جا سکتا ہے کہ کیون نے بچی کو کیمپ تک پہنچنے کا راستہ بتا دیا۔ لیکن ہر کہانی کی طرح اس واقعے کا دوسرا رخ بھی موجود ہے۔ کارٹر کا ساتھی فوٹوگرافر جواؤ سلو کے مطابق جب وہ کارٹر سے ملا تو کیون کارٹر بہت زیادہ جذباتی کیفیت میں تھا۔ کارٹر نے اسے بتایا، میں صحرا کی تپتی ریت میں بھوکے اور نیم جان بچے کی تصویر بنانے کے لیے گھٹنوں کے بل تیار تھا۔ جب میں نے تھوڑا زاویہ تبدیل کیا تو ایک گدھ بچے کے پیچھے بیٹھا اسے دبوچنے کے لیے نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ میں نے کئی شاٹس لینے کے بعد گدھ کو بھگا دیا۔ جواؤ سلوا نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس وقت میں نے کارٹر کو شدید جذباتی کیفیت میں پایا۔ اس نے کہا، اس بچی کو دیکھ کر مجھے اپنی بچی میگن کی یاد آ رہی ہے۔ میں جلد از جلد گھر پہنچ کر اپنی بچی کو گلے لگانا چاہتا ہوں۔ اس کہانی میں بتایا گیا کہ کیون کارٹر پر کیا بیتی۔ مسلسل نہ تھمنے والی تنقید، مالی مسائل اور قحط و خونی جنگوں کی یادوں نے اسے جذباتی طور پر نچوڑ کر رکھ دیا۔ 1960 میں پیدا ہونے والا کیون کارٹر ایک پروفیشنل فوٹوگرافر ہونے کے ساتھ ساتھ حساس دل کا مالک بھی تھا۔
اس نے انتہائی خطرناک حالات میں کام کیا اور تکلیف دہ واقعات کی فوٹوگرافی کی۔ اس نے جنوبی افریقہ کی اپارتھائڈ کے دوران سیاہ فاموں کی طرف سے اپنے غدار ساتھیوں کے گلے میں پیٹرول سے بھرے ٹائر ڈال کر جلانے جیسے مناظر کی فوٹوگرافی بھی کی تھی، مگر سوڈان کے قحط زدہ بچوں کی زندہ لاشوں کی فوٹوگرافی نے اسے جذباتی طور پر تباہ کر رکھ دیا۔ وہ یہ اندرونی کرب مزید سہ نہ سکا اور جولائی 1993 میں ایک شہکار فوٹوگراف کی اشاعت کے صرف 4 ماہ بعد 33 سال کی عمر میں کیون کارٹر نے خودکشی کر لی۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے سوسائڈ نوٹ میں لکھا، میں بہت بہت دکھی ہوں، زندگی کا درد اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ کسی لطف کا کوئی وجود نہیں رہا۔ بھوک سے بلکتے اور مرتے زخمی بچوں، ہلاکتوں، تابوتوں اور لاشوں، خون کے پیاسے پاگلوں کی زندہ تصویروں سے میرا دماغ آسیب زدہ ہو گیا ہے۔ میں خوش قسمت ہوں، اگر میں مر جاؤں۔ بچے کے ساتھ کیا بیتی؟ 2011 میں ایک یورپی اخبار کو اس بچے کے باپ نے بتایا کہ کونگ نیونگ نامی یہ بچہ 1993 میں اقوام متحدہ کے غذائی مرکز میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر 2007 میں شدید بیماری کی وجہ سے چل بسا۔ تو ناظرین، یہاں پہ کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیون کارٹر کو کیا صرف بچی کو یا بچے کو نشاندہی کرنا ہی کافی تھا؟ اس نے اس بچے کو وہاں تک کیوں نہیں پہنچایا جو لاغر تھا، نحیف تھا، کمزور تھا، بے بس تھا، چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھا؟ اگر اس نے اس بچے کو وہاں تک پہنچا دیا ہوتا تو شاید اس کے ضمیر پر بوجھ اتنا زیادہ نہ پڑا ہوتا کہ وہ خودکشی پر آمادہ ہو جاتا۔ وہ بچہ یا بچی کیمپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کی زندگی بھی بچ گئی۔ بہرحال ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے، اور وہ بچہ بالآخر 2007 میں بخار کی وجہ سے خالق حقیقی سے جا ملا۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ کہانی مکمل ہو گئی ہے، یہ تو ہم نے اپنی طرف سے اندازہ کر لیا، ہو سکتا ہے کہ کہانی ابھی بھی مکمل نہ ہوئی ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔